السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دا 13th سیشن آف موسٹ امپورٹنٹ MCQs آن دا کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ 1925۔ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اب تک کے سیشن جو اچھے سے پریپیئر کر لیے ہوں گے۔ آج ہم کریں گے چیپٹر 3 کے کوشچن نمبر 11 سے 20 تک، تو آئیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ The very first question is, what special voting right exists for investing societies under section 18 subsection 2? آپشن اے ہے ہمارے پاس ایکسٹرا ووٹس بیسڈ آن انویسٹمنٹ، آپشن بی ہے رائٹ ٹو اپوائنٹ پراکسی ووٹر، آپشن سی ہے کین اپوائنٹ ممبر ٹو ووٹ، آپشن ڈی ہے ڈبل ووٹنگ پاور۔ تو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی کسی دوسری سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرتی ہے تو وہ اپنے ممبرز میں سے کسی ایک کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نومینیٹ کر سکتی ہے، اور یہ لیگل فیور صرف انویسٹمنٹ کی صورت میں دی گئی ہے، رائٹ؟ تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی، کین اپوائنٹ ممبر ٹو ووٹ۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 12، جس میں وہ کہتا ہے ویئر ڈز الٹیمیٹ پاور ویسٹ ان سوسائٹی اکارڈنگ ٹو سیکشن 18 سب سیکشن اے کلاس 1۔ آپشن اے ہے ہمارے پاس مینیجنگ کمیٹی، آپشن بی ہے رجسٹرار، آپشن سی ہے جنرل باڈی، آپشن ڈی ہے گورنمنٹ۔ تو یاد رکھیے گا اس سیکشن کے مطابق کسی بھی سوسائٹی کی جو اصل پاور ہے، اصل طاقت ہے، وہ جنرل باڈی میں ہوتی ہے۔ جنرل باڈی میں وہ سب لوگ ہیں جو سوسائٹی کے رجسٹرڈ ممبر ہوتے ہیں، یہی لوگ امپورٹنٹ جو ہیں وہ ڈیسیژن لیتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں۔ باقی آپشنز غلط کیوں ہیں؟ مینیجنگ کمیٹی جو ہے اس کو صرف اختیارات دیے جاتے ہیں، لیکن حتمی طاقت جو ہے وہ جنرل باڈی میں ہوتی ہے۔ رجسٹرار جو ہے یہ صرف نگرانی اور ہدایات دیتا ہے، لیکن وہ سوسائٹی کو ڈائریکٹلی کنٹرول نہیں کرتا۔ اسی طرح گورنمنٹ جو ہے یہ صرف جنرل یا اسپیشل آرڈرز دے سکتی ہے، لیکن سوسائٹی کا جو انتظام ہے وہ جنرل باڈی کے پاس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی، جنرل باڈی۔ کوشچن نمبر 13 میں وہ کہتا ہے what special power does the registrar have regarding committee composition under section 18 subsection A class 3۔ آپشن اے ہمارے پاس remove any member، آپشن بی ہے appoint up to 2 experts، آپشن سی ہے disqualify candidates، آپشن ڈی ہے cancel elections۔ اس سیکشن کے مطابق رجسٹرار کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کی جو مینیجنگ کمیٹی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 2 ایکسپرٹس شامل کر سکتا ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی، اپوائنٹ اپ ٹو 2 ایکسپرٹس۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 14، جس میں وہ کہتا ہے what disqualifies a member from election under section 18BA۔ آپشن اے ہمارے پاس لیٹ فی پیمنٹ، آپشن بی ہے 6 month اوور ڈیو لون، آپشن سی ہے کمیٹی اپوزیشن، آپشن ڈی ہے لیس دین 1 year ممبرشپ۔ اچھا جی، یہاں پر ہمیں الیکشن کے حوالے سے ڈسکوالیفیکیشن کے رولز کو سمجھنا ہوگا۔ تو اس کوشچن کے کانٹیکسٹ میں یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی ممبر جو ہے وہ سوسائٹی سے قرضہ لیتا ہے، لون لیتا ہے، اور وہ اوور ڈیو ہو جائے 6 months یا 6 month پلس، یعنی 6 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ واجب الادا ہو، اور اس نے الیکشن ڈے سے 1 دن پہلے تک وہ پے نہ کیا ہو، تو نہ تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، نہ ہی وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ آپشن بی، 6 month اوور ڈیو لون۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 15، جس میں پوچھتا ہے واٹ از دا منیمم ہولڈنگ پیریڈ فار شیئرز بفور ٹرانسفر انڈر سیکشن 19 سب سیکشن 2 کلاس اے۔ آپشن اے ہمارے پاس 6 months، آپشن بی ہے 1 year، آپشن سی ہے 2 years، آپشن ڈی ہے نو ریسٹرکشن۔ تو یاد رکھنا ہے اس سیکشن کے مطابق کوئی بھی ممبر 1 سال سے پہلے اپنے شیئر یا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں تاکہ ممبرشپ جو ہے وہ اسٹیبل رہے، اور یہ نہ ہو کہ بار بار آگے سے آگے جو ہے وہ چیزیں سیل ہوتی جائیں۔ تو کم از کم جو ہے وہ 1 سال کی لمٹ ہے۔ تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ آپشن بی، 1 year۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 16، جس میں پوچھتا ہے ٹو ہوم کین اے ممبر ٹرانسفر شیئرز انڈر سیکشن 19 سب سیکشن 2 کلاس بی۔ آپشن اے ہے ہمارے پاس اینی رجسٹرڈ سوسائٹی، آپشن بی ہے
only family members, option C ہے society member accepted applicant, option D ہے any financial institution. تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس سیکشن کے مطابق کوئی بھی ممبر اپنے شیئر یا سوسائٹی میں اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کس کو ٹرانسفر نہ کرے، خود سوسائٹی یا پھر اس کا کوئی ممبر یا پھر ایکسیپٹڈ اپلیکنٹ. تو اس کے علاوہ وہ کسی اور کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. تو اس کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ آپشن سی، سوسائٹی ممبر ایکسیپٹڈ اپلیکنٹ. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 17 جس میں پوچھتا ہے انڈر سیکشن 17 when can a person exercise membership rights. آپشن اے ہے ہمارے پاس after attending one meeting, آپشن بی ہے after making prescribed payments, آپشن سی ہے after 6 months of joining, آپشن ڈی ہے after approval by committee. تو اس سے ملتا جلتا کوشچن پہلے ہم کر چکے ہیں. اس کا جواب ہوگا آپشن بی آفٹر میکنگ پرسکرائبڈ پیمنٹس، کیونکہ اس سیکشن کے مطابق کوئی بھی شخص اپنی جو ممبرشپ کے رائٹس ہیں اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک وہ پرسکرائبڈ پیمنٹس نہ کر لے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں کوشچن نمبر 18 کی طرف جس میں پوچھتا ہے واٹ مسٹ اکمپنی این ایپلیکیشن فار ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹی ممبرشپ انڈر سیکشن 17A(1). آپشن اے ہمارے پاس بینک اسٹیٹمنٹ، آپشن بی ہے پراپرٹی چارج ڈیکلریشن، آپشن سی ہے آئیڈینٹی پروف، آپشن ڈی ہے ریزیڈنس سرٹیفکیٹ. تو یاد رکھیے اس سیکشن کے مطابق اگر کوئی شخص ایگریکلچرل کریڈٹ سوسائٹی کا ممبر بننا چاہتا ہے تو اسے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ پراپرٹی چارج ڈیکلریشن جمع کرانی ہوگی. یہ ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں ممبر جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ وہ اپنی کوئی غیر منقولہ جائیداد یعنی اموویبل پراپرٹی جو ہے اس کو سوسائٹی کے ڈیوز کے لیے بطور ضمانت یعنی چارج کے طور پر رکھنے پر اگریڈ ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی پراپرٹی چارج ڈیکلریشن. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 19 جس میں پوچھتا ہے واٹ ہیپنز اف این ایگریکلچرل کریڈٹ سوسائٹی ممبر ایلینیٹس ڈکلیئرڈ پراپرٹی انڈر سیکشن 17A(5). آپشن اے ہے ہمارے پاس فائن از امپوزڈ، آپشن بی ہے ایلینیشن از وائڈ، آپشن سی ہے ممبرشپ سسپینڈڈ، آپشن ڈی ہے سوسائٹی ٹیکس اونرشپ. تو یاد رکھیے اس سیکشن کے مطابق اگر کوئی ایگریکلچرل کریڈٹ سوسائٹی کا ممبر اپنی وہ جائیداد فروخت یا منتقل کرتا ہے جسے اس نے بطور پراپرٹی چارج ڈیکلریشن سوسائٹی کے واجبات کے لیے یا ڈیوز کے لیے مختص کیا تھا، نومینیٹ کیا تھا، تو یہ ٹرانسفر جو ہے لیگلی وائڈ ہوگی، کالعدم ہوگی، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی ایلینیشن از وائڈ. آگے جی ہمارا آج کا آخری کوشچن جس میں پوچھتا ہے وچ چارج ہیز پریورٹی اوور سوسائٹیز چارج انڈر سیکشن 17A(6). آپشن اے ہے ہمارے پاس یوٹیلیٹی بلز، آپشن بی ہے گورنمنٹ لینڈ ریونیو، آپشن سی ہے پرائیویٹ لونز، آپشن ڈی ہے سپلائر ڈیوز. تو یاد رکھیے گا اگر کسی ممبر کی جائیداد کو سوسائٹی کے ڈیوز کے لیے چارج کے طور پر ضمانت کے طور پر رکھا گیا ہو تو اس پر گورنمنٹ کے جو لینڈ سے متعلق فائنینشیل رائٹس ہیں جیسا کہ لینڈ ریونیو یا پھر کوئی ریکوریبل ڈیوز ہوں تو اس کو پریورٹی حاصل ہوگی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ حکومت کے جو واجبات ہیں، جو لینڈ ریونیو ہے یعنی زرعی زمین کے جو بقایا جات ہیں وہ پہلے ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے سوسائٹی کا رائٹ آئے گا. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی گورنمنٹ لینڈ ریونیو. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.